سارے کام میڈیا کے اوپر ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو آپ کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہے، سب سے زیادہ نہ ماں وہ تربیت کر پا رہی ہے، نہ اسکول وہ تربیت کر پا رہا ہے، نہ مدرسہ وہ تربیت کر پا رہا ہے، آج سب سے زیادہ اثر انداز ہے تو میڈیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے اندر تمام قوتیں عام ہے کہ اگر مسلمان کو کھیل کے میدان میں ضرورت ہے، مسلمان اپنی قوت پیش کرے، پڑھائی کے میدان میں قوت پیش کرے، ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی قوت پیش کرے، لڑائی کا میدان ہے، کوئی محاذ ہے، آج سب سے بڑی جنگ میڈیا کے اوپر ہے۔ جس میڈیا کے اوپر امام الانبیاء تک کی اگر گستاخی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میڈیا کو جی بائیکاٹ کر دیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اسی میڈیا کے اوپر نبی علیہ السلام کی اتنی شان بیان کر دی جائے، اتنا زیادہ دین اسلام کو اس پہ پہنچا دیا جائے، اتنا خالص پیش کر دیا جائے کہ اس کے نیچے باطل دبنا شروع ہو جائے۔ تو اسی نسبت کے ساتھ، خالص کی نسبت سے، اگر یہ ساری چیزوں سے جو میں نے تذکرہ کیا آپ سے اشارے کے ساتھ کہ میم محمد والی، میم محنت والی، میم محبت والی، میم ماں والی، میم جو ہے یہ معلم والی، میم ممبر و محراب والی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے تو میم سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو معاشرے کا فرد تھا نا، امتیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ باقرہ اس عورت کو کہا جاتا ہے، اس لڑکی کو جو جوان ہوتی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوتا، جوان ہو گئی ہے، یہ باقرہ ہے۔ بکرۃ واصیلہ، صبح کا جو وقت ہے، پہلے آغاز کا، یہ بکرہ ہے۔ جو پھل ہوتا ہے درخت کا پہلا نیا پھل، اس کو بکورہ کہتے ہیں۔ اور ابو بکر اسے کہتے ہیں جو اسلام میں سب سے اوپر ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے پہلے جہاد کرنے والا، سب سے پہلے امامت کروانے والا، سب سے پہلا فتویٰ دینے والا، سب سے پہلا فنڈ دینے والا، یعنی امتیوں کا امام ابو بکر صدیق، انبیاء کا امام، امام الانبیاء جناب محمد علیہ السلام۔ پھر معاشرہ ابو بکر صدیق جیسوں کو قرآن کی گواہیاں بھی ہیں۔ انبیاء کے بعد شہداء کی بہت بڑی فہرست ہے، لیکن اس سے پہلے ایک درجہ آیا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ ابو بکر کی شہادت بعد میں آتی ہے، حسین کی شہادت بعد میں آتی ہے، عمر فاروق کی شہادت بعد میں آتی ہے، عثمان غنی کی شہادت بعد میں آتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بعد میں آتی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کیونکہ ابو بکر صدیق شہید نہیں ہیں۔ اور گواہیاں موجود ہیں بخاری مسلم کی، پہاڑ نے حرکت کی، نبی علیہ السلام نے اس کو ٹھوکر لگائی کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، اور وہ اس وقت عمر فاروق اور عثمان غنی تھی۔ تو یہ صدیقین کا مقام، اور سب سے بڑا مقام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ ایک وہ جو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو، اللہ کی صداقت کو، اللہ کے دین کو لانے والا، والذی جاء بالصدق، وہ سچائی کو لے کے آنے والا جو صادق امین ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلے لبیک کہنے والا، والذی جاء بالصدق، اس صدق کو سب سے قبول کرنے والا پہلا ابو بکر صدیق۔ تو اس لیے اگر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اہل بیت، صحابہ، قرآن، حدیث، سیرت، دین، اس کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر میں اعلان کے ساتھ انشاءاللہ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ ہماری اسی مسجد حاضہ میں، اسی مسجد حاضہ میں قرآن فہمی کی کلاس ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کی ساری جہالتیں مٹانا چاہتے ہو، اپنی تمام کمیاں دور کرنا چاہتے ہو، وہ کمی علم کی کمی ہے، وہ کمی عقل کی کمی ہے، وہ عمل کی کمی ہے، وہ اصلاح کی کمی ہے، وہ صحت کی کمی ہے، تمام کمیوں کو اگر دور کر سکتا ہے تو صرف قرآن مجید دور کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، علم مسجد والے کا نہیں ہے، علم مدرسے والے کا نہیں ہے، علم یونیورسٹی والے کا نہیں ہے، علم استاد والے کا نہیں ہے، علم بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، علم پیاس والے کا ہے، علم تڑپ والے کا ہے، علم طلب والے کا ہے۔ یہ ربی زدنی علما کی معراج ہے۔
اس میں پیاس ہونی چاہیے، اس میں تڑپ ہونی چاہیے، اس میں لگن ہونی چاہیے، اس کے ساتھ عشق، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ جنون، اس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کا مشن بنا کے ایک ایک سانس وقف کرتے ہیں۔ مجھے کائنات کے کل علوم ملے ہیں تو قرآن کی تفسیر سے ملے گی، میری اصلاح ہوئی ہے یا مجھے جتنی بھی جو بھی اللہ نے توفیق دیا اس کے لیے میرے پاس جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم ہی ہے۔ اور مجھے پہلے بڑی مایوسی ہوتی تھی کہ میں نے تو صرف 5 کلاسیں پڑھی ہیں، جب میں قرآن کی تفسیر پڑھنے لگا تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ شکر ہے کہ اس کے اوپر ہی وقت لگا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر بڑی انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ 10-15 منٹ ہمیں مل جاتے ہیں، اس میں پیاس اور تڑپ اور طلب ہو تو انشاءاللہ بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ تقریباً پورے مدرسے کے حضرات روزانہ ایک ایک آیت حفظ کر رہے ہیں۔ ناظرہ میں اس تلفظ اس معیار کے اوپر خال ہی کوئی ادارے ہوتے ہیں کہ ناظرہ کو اس مقام پہ لے کے جائے۔ حفظ کی کلاسیں چل رہی ہیں، حفظ کا الحمدللہ مکمل ٹائم سسٹم ہو گیا کہ باہر سے بھی کوئی داخل ہونا چاہتا ہے ٹھیکری والا جبال فیصلے سے تو اس کے لیے مکمل ٹائم الحمدللہ کا رسم موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں آپ کی محبت، آپ کی معاونت، آپ کا فنڈ انتہائی ضروری ہے، اور جو بھائی دے رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اصلاح کر دیا کرے۔ اگر کسی معاملات میں کبھی بھی تو مل کے ہماری اصلاح کر دیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا اپنے بھائی یہ صدیق نواز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کا تعارف بھی دینا چاہوں گا۔ آپ کو ان کا تعارف ہے، یہ آپ کے امام رہے ہیں، آپ کے خطیب رہے ہیں، لیکن میں اپنی نسبت سے کہ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، ایک ہی ادارے میں پڑھے ہیں، ہم اثر ہیں ہم ایک دوسرے کے، ایک کمرے کے اندر انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ میں پورے یقین سے کہتا ہوں واللہ العظیم جو میری محبتیں ہیں نا میرے سکے بھائیوں سے بڑھ کے، سکی بہنوں سے بڑھ کے، قریبی سے قریبی رشتہ داروں سے بڑھ کے، واللہ العظیم میرے دل کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اساتذہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، طلباء کی نسبت سے، یعنی ان کو دیکھ کے جتنی خوشی ہوتی ہے ایسے افراد کو ان سے مل کے، اساتذہ سے مل کے، ایمان والے ساتھیوں سے مل کے، کبھی بھی عزیز و اقارب سے ضرور ملتے ہیں وانفر عشیرتک الاقربین، لیکن حقیقی ایمان کے اندر برکتیں، محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ ایسے حضرات سے ہوتی ہیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا صدیق نواز صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جو ایک سر کو لوگ پسند کرتے ہیں تو ہمارے جیسے تو بے سورے چند سادہ سادہ الفاظ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت کے تحت پیش کر دیتے ہیں، لیکن محبوب عوام کلام پیش کرنے کے لیے، انداز پیش کرنے کے لیے محترم جناب مولانا صدیق نواز صاحب حفظہ اللہ تعالی